نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اب تک ہمارے درس عقائد کی 5 نشستیں ہو چکی ہیں. یہ 6ٹھی نشست درس عقائد کی اور ان تمام نشستوں کے اندر اصول مناظرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی اور کوشش کریں گے کہ آج کی نشست ہماری اصول مناظرہ کے حوالے سے آخری نشست ہے. لیکن وقت چونکہ کم ہے اول تو کوشش کریں گے سمیٹنے، اور اگر نہیں سمیٹ سکے تو پھر انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو المحند علی المفند انشاءاللہ شروع کر دیں گے، اور چند باتیں جو رہ جائیں گی وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف 3 قسم پر ہے. ایک ہے ایمان اور کفر کا اختلاف، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے. ایمان کی تعریف بھی ہو گئی، کفر کی تعریف بھی ہو گئی. ایمان کے سلسلے میں جتنے بھی جو ہے وہ تفصیل تھی، کفر کے بارے میں جتنی بھی تفصیل تھی وہ عرض کر دی تھی. پھر دوسرا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، اور سنت اور بدعت کے اختلاف میں بھی میں نے تقریباً سنت کے حوالے سے باتیں عرض کر دی تھی. بدعت سے متعلق چند چیزیں رہ گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ سنت کے لغوی معنی تو طریقے کے ہیں، سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر سنت جو ہے یہ طریقۃ المسلوقۃ فی الدین، یعنی وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تفترق امتی علی 73 ملہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور وہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ کون سی جماعت، کون سا فرقہ ہے یہ اللہ کے رسول جو جنت میں جائے گی؟ قال هم ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت، وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. وہ ناجی فرقہ ہے، وہ ناجی جماعت ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے ضروریات دین. ضروریات دین میں سے اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے یا باطل تعویل کرتا ہے، آپ کے سامنے یہ اصول بیان کیا تھا کہ وہ کافر ہے. اور ایک ہے ضروریات اہل سنت والجماعت. بعض فرقوں کے عقائد وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. تو بعض ساتھی بھی پوچھتے ہیں کہ استاد جی وہ کافر کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اس وجہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت والجماعت میں فرق معلوم نہیں ہوتا ہے. تو یہ فرق معلوم کرنا ضروری ہے. تو ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے اگر کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے معتزلہ اس سے پہلے گزرے ہیں تو وہ کافر نہیں ہے معتزلہ، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے کہ وہ ضروریات اہل سنت والجماعت کا انکار کرنے والے تھے. مثلا حیات النبی کا مسئلہ ہے، یہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے. وسیلے کا مسئلہ ہے، یہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اب جو حیات النبی کا انکار کرتا ہے، جو وسیلے کا انکار کرتا ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت والا نہیں ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. اب صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کی جو سنت ہے، وہ در حقیقت نبی ہی کی سنت ہے، یعنی خلفائے راشدین کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ وتمسکوا بہا، کہ میری
سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. وعضوا علیہ بالنواجذ، دھاڑوں کے ساتھ مضبوط پکڑو. اب دیکھو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی نبی کی سنت ہے. آپ سے اگر کوئی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی در حقیقت نبی کی سنت ہے، تو یہی حدیث ہماری مستدل ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اچھا محل استشہاد کیا ہے اس حدیث میں؟ وعضوا علیہا بالنواجذ. یہاں پر علیہا ہے، علیہا مفرد کی ضمیر لوٹائی ہے. ما قبل کے اندر کتنی سنتوں کا ذکر ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. کتنی سنت ہے؟ بولو نا یار. علیکم بسنتی میری سنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دو سنتیں ہیں نا. اگر یہ دونوں سنتیں الگ الگ ہوتی تو ضمیر کون سی لوٹاتے؟ عضوا علیہا میں ضمیر کون سی لوٹاتے؟ تثنیہ کی ضمیر لوٹانی چاہیے تھی عضوا علیہما، لیکن یہاں تثنیہ کی ضمیر نہیں لوٹائی، مفرد کی ضمیر لوٹائی ہے. یہ مفرد کی ضمیر کا لوٹانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی در حقیقت نبی کی سنت، یعنی دونوں سنتوں کے لیے ایک ضمیر لوٹائی ہے. تو پتہ چلا کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی نبی کی سنت ہے. اب مثلا 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے. اب یہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے. اگرچہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت جاری کی ہے، در حقیقت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے تراویح پڑھنا. جب تراویح کا موضوع شروع ہوگا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں. لیکن چلو اگر آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی سنت ہے، تو عمر کی سنت بھی تو نبی کی سنت ہے، اس سے کوئی وہ بھی تو خلیفہ راشد ہے. اور اسی طریقے سے جمعے کے دن دوسری اذان، جسانی والوں نے اس دن پڑھا ہے، جمعے کے دن دوسری اذان یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جاری ہوئی ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی تھی، الیاذ باللہ یہ تو نئی چیز ہے، یہ تو بدعت ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پس پردہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الیاذ باللہ بدعت ہی کہہ رہے. حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت بھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے. تو دوسری اذان یہ بھی سنت نبی ہی ہم اس کو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اگر آپ کہو کہ یہ بدعت ہے اور الیاذ باللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہے، تو پھر تو وہ خلیفہ راشد نہیں رہے، اس لیے خلیفہ راشد بدعتی ہو نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی.